سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 7واں باب ہے افعال عاملہ. سبق نمبر 10 ہے افعال ناقصہ. اس سبق کے اندر ہم افعال ناقصہ کے متعلق تفصیل سے سمجھیں گے افعال ناقصہ کون سے ہوتے ہیں اور یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ افعال ناقصہ کل 17 افعال ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے کانا، سارا، ظلہ، باتا، اصبحا، اضحا، امسا، آزا، غدا، راحا، مازالہ، منفکہ، ما بریحہ، ما فتیہ، ما دامہ اور لیسا. یہ کل 17 افعال ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دوسری بات یہاں پر یہ کی گئی ہے کہ ان کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے. وہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ افعال صرف فاعل پر پورے نہیں ہوتے بلکہ خبر کی طرف محتاج بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. لیکن جو فعل ہے نا، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے اگر فعل لازم ہے، اور اگر فعل متعدی ہے تو پھر اس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ والے افعال ایسے ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہوتے بلکہ ان کو فاعل سے ہٹ کر خبر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ چونکہ خبر کی طرف محتاج ہوتے ہیں اس لیے اس کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. یہ تو بات ہوگی ان کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے. اب اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں ان کا عمل کیا ہے. عمل یہاں سے بتا رہے ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ یعنی مبتدا کو رفع دے دیتے ہیں اور مسند خبر کو نصب دے دیتے ہیں. لیکن جو جملہ اسمیہ خبریہ ہے اس میں مبتدا یہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر یہ مسند ہوتی ہے. یہ افعال ناقصہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مسند الیہ یعنی مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں اور خبر یعنی مسند اس کو یہ نصب دے دیتے ہیں. یہ ان کا عمل ہوتا ہے. اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ ان کا اسم کہلاتا ہے اور خبر جس کو یہ نصب دیتے ہیں وہ ان کی خبر کہلاتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے کانا خالد زیدن. اب خالد یہ پہلے مبتدا تھا لیکن یہ کانا کے داخل ہونے کے بعد کانا کا اسم بنے گا اور اس کے اوپر رفع ہے، اور زید یہ پہلے خبر تھی لیکن کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ کانا کی خبر بنے گی اور اس کے اوپر نصب آئے گا. اب یہاں پہ ان کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں جو پہلا لفظ ہے کانا، یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کانا کی خبر کانا کے اسم کے لیے زمانہ ماضی کے اندر ثابت ہے، یہ بتانے کے لیے کانا کا لفظ آتا ہے. اور ایک کانا زائدہ بھی ہوتا ہے جو کہ اب آگے چل کے پڑھ لیں گے. دوسرا لفظ ہے سارا. سارا یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ مضمون جملہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو گیا ہے. جیسے سارا زید غنی جن کہ زید پہلے تنگ دست تھا لیکن پھر وہ تنگ دستی سے مالداری کی حالت کی طرف منتقل ہو گیا. اور دوسرا جو ہے آگے ذلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دن گزارنا، اور باتا اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، اصبحا اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کا وقت، اضحا اس کا مطلب ہوتا ہے چاش کا وقت، امسا اس کا مطلب ہوتا ہے شام کا وقت. تو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو وہ ان اوقات کے اندر ہوا ہے، یہ اوقات بتانے کے لیے یہ افعال ناقصہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے آدھا، آزا، غدا اور راحا. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ 4 الفاظ یہ اسی سارا کے معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مضمون جملہ اگر منتقل ہو جائے تو اس کے لیے یہ 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں ما زالہ، منفکہ، ما بریحہ، ما فتیہ، ما دامہ. یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اس کی جو خبر ہے وہ اسم کے لیے ہمیشہ سے ثابت ہے، تو ہمیشگی بتانے کے لیے یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور آخری لفظ ہے لیسا. لیسا یہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ کل الفاظ ہیں جن میں مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں، خبر کو یہ نصب دیتے ہیں، اور یہ ان کے مختلف معنی ہیں جو معنی آپ کو میں بتا چکا ہوں. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے.